بڑا افسوس ہو گیا کہ وہ گئے جس دم سے گیا تھا. کہتے اس میں ایک شعر میں بتاؤں گا سمجھ آئے گی. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. یہ ہے ہمارے لال سنگھ جی. بڑا افسوس ہے, میرا دوست تھا اور آج کیا ہو گیا ان کا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. شرمسار باقیوں کو ہونا پڑے. ہماری ایک ہی پارٹی ریاست جموں کشمیر میں جنہوں نے پہلی دن آرڈر نکلتے ہی قدم اٹھایا. ریاست کے دونوں حصوں میں پروٹیسٹ زبردست ہوا اور اب ڈسٹرکٹ وائز ہو رہا ہے, اب بلاک وائز ہو رہا ہے. اب دوسری پارٹیاں شرمسار ہیں کہ یہ مدعا جو ہے, جو لوگوں کی آواز جو ہے وہ غلام نبی آزاد صاحب نے پکڑ لی ہے. لوگ مائل ہو چکے ہیں ان کی طرف, جوگ در جوگ آ رہے ہیں ان کی طرف. اب ہم جائیں تو جائیں کہاں, نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اب وہ بھی کرنا چاہتے تھے, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی. خیر شکریہ. ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے اب سڑکوں پہ جو ہے آ چکی ہے, کیونکہ جس طرح سرکار کے جو ہے قانون جو ہے سامنے آ رہے ہیں, جس طرح آرڈرز نئے سامنے آ رہے ہیں, جن کے پاس بھی اسٹیٹ لینڈ ہے, روشنی لینڈ ہے یا کاچرا لینڈ جن کے پاس بھی ہے, ان کو وہ خالی کرنی پڑے گی. اور سب کو لے کے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا پروٹیسٹ آج ڈوڈا میں بھی ہوا اور میمورینڈم لے کے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کے آفس میں بھی گئے اور ان سے بھی بات چیت ہوئی. اور اسی سب پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی ایم سروڈی صاحب. ان سے بات چیت کریں گے اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا جو پروٹیسٹ تھا اور جس طرح سرکار کے قانون سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا. سر سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش. بہت بہت شکریہ. دیکھیے آج ڈوڈا میں پروٹیسٹ تھا. یہ جو سرکار نے جنوری میں آرڈر نکالا ہے کہ 31 جنوری تک ہم یہ سرکاری لینڈ, اسٹیٹ لینڈ, گھاچرائی لینڈ اور روشنی لینڈ, اس پہ کوئی اسٹرکچر ہو, کوئی زمین ہو, کوئی ہارٹیکلچر ہو, کوئی بھی چیز ہو جس کا لوگوں کو قبضہ ہو, وہ ہم ساری خالی کرانا چاہتے ہیں, ایکشن کرانا چاہتے ہیں اس کا, ساری زمینوں کا. یہ آرڈر ہو چکا ہے سرکار کی طرف سے. یہ اصل میں سب جوڈس ہے. ادھر سے ایک تو ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. تو اس سب جوڈس میں ایسا آرڈر نکالنا غیر قانونی ہے. دوسری طرف سے آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے. غریب میں ان کی قسم کو بتایا جائے, کوئی آرڈر نہیں. ایک طرف سے وہی سرکار آرڈر نکالتی ہے کہ 31 تک سب, اس میں کچھ نہیں لکھا ہے غریب امیر کون ہے. تو ذرا بائفرکیٹ کریں, وہ وائٹ پیپر نکالیں کہ کیا 10 کنال تک لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, 20 کنال تک چھوڑنا چاہتے ہیں, 5 کنال والوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور جنہوں نے مکان بنائے ہیں, جھونپڑیاں بنائی ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے ہیں یا بڑے مکان کئیوں نے بنائے ہیں, کیا ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ باضابطہ اگر وہ یہ چاہیں گے ہماری آواز جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی آزاد صاحب کی سربراہی میں شروع کیا, جموں میں پروٹیسٹ شروع کیا ہم نے, وہاں کٹھوا میں پروٹیسٹ شروع کیا ہم نے, سامبا میں کیا ہم نے, رامبن میں کل کیا, آج ڈوڈا میں کیا, اور اس طرح سے شوپین میں, بانڈی پورہ میں ہمارا پروٹیسٹ ہوا. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس سرکار کے خلاف, اس کالے قانون کے خلاف کہ یہ لوگوں کے گھر اجاڑنا چھوڑ دیا. جس طرح سے ایل جی صاحب نے کہا کہ ہم غریب لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن ان سے کیا مثال ہے کہ غریب لوگ کون سے غریب لوگ؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کرائیٹیریا نہیں بتایا گیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے جو لینڈ گریبرس ہیں یعنی ان کے پاس بہت ساری زمینیں ہوں گی, ان پہ جو ہے شکنجا جو ہے کسا جائے گا. اس پہ کیا ہے شکنجا کسنے کا طریقہ؟ ایک طرف سے وہ آرڈر نکالتے ہیں سب کے زمین, سب میں 5 مرلے والا بھی آتا ہے, 1 مرلے والا بھی آتا ہے. لہٰذا سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بائفرکیٹ کرنا. آرڈر گورنمنٹ کا نکالے نا, چٹا بٹا صاف کرے نا, وائٹ پیپر نکالے نا کہ ہم کس زمین کو خالی کرانا چاہتے ہیں. کیا 10 کنال سے اوپر والوں کو, 20 کنال سے اوپر والوں کو, جن کے مکان ہیں بنے ہوئے ان کو چھوڑ دیں گے؟ اگر خالی کرانا ہے تو آرڈر الگ نکالنا چاہیے. جن نے انڈسٹری بنائی 100 200 کنال پکڑے ان کو. جن منسٹروں نے وائٹ ہاؤس بنائے ان کو پکڑے. آپ روپ نگر میں دیکھیے, جانی پور میں دیکھیے, ادھر سامبا میں دیکھیے, کٹھوا میں دیکھیے, آپ بڑے بڑے محلات, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل, بڑے بڑے کمپلیکس بنائے ہوئے ہیں, ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مال بنائے ہوئے. وہ مال کو دیکھیے آپ, اس کے آر پار دیکھیے کتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ نے جو سرکاری زمین گھیب کے ان کو پکڑیے نا آپ پہلے.
تو یہ آپ نے یہاں سے شروع کیا ڈوڈا میں یا پیر پنجال میں یا کشمیر یا جموں کے بالائی علاقے جو جہاں کا ٹیرنس 70 ڈگری 80 ڈگری ہے 90 ڈگری، یہاں کا غریب عوام نے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے، ان کو جاننا چاہتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کل مانڈی پورہ میں اور یہاں ضلع ڈوڈا کشتواڑ اور رامبن کے ایریاز میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کو گرا رہے تھے. آج آپ کو معلوم ہے کہ جو زمیندار ہے، اس نے مہاراجا نے زمین جو دی تھی وہ کچھ 20% انہوں نے گھا چرائی کے لیے دی تھی تاکہ لوگ مال مویشی پالیں، ہماری ریاست کی اکانومی بڑھ جائے. اسی طرح سے انہوں نے مور فوڈ گروئنگ کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اناج اگایا جائے تاکہ ریاست کی غریب لوگوں کی مالی حالات درست ہو. اور اس پہ بھی اس کے بعد LB6 کے تحت انتقالات ہوئے، LB7 کے تحت انتقالات ہوئے، سیکشن 432 کے تحت انتقالات ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کالونیاں جو لوگوں نے بنائی، کالونی میں انہیں بجلی پانی اور روڈیں سینکشن کر دی. وہ کیونکہ آج نہیں کرنی چاہیے. جب عوامی سرکار آئی تو 17 کالونیز جو ہیں جموں اور کشمیر میں ریکگنائز ہو گئیں. تھوڑا سا پیسہ ان کو دینا پڑا اور کئی لوگوں کو زرعی اصلاحات 71 کا ہو گیا. اس سے پہلے کا لوگوں کے پاس گھاس چرائی اور سرکاری زمین اسی پہ عرصہ گزر کر رہے ہیں. اب LG صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان چھوٹے لوگوں کو، کون ہے؟ میں وہی جاننا آپ کی کیٹیگری ہے. ایک تو BPL ہے، انتوتیا ہے، انپورنا ہے، APL ہے، AHH ہے، AHP ہے. 3 کیٹیگری 4 کیٹیگری ہے. ایک غریب لوگ ہیں سارے. اس کے علاوہ سپر کلاس ہے. تو ان کو دیکھیے نا آپ، بڑے بڑے منسٹر جو ہیں جنہوں نے یا آپ دیکھیں نرمل سنگھ نے اتنی کوٹی وہ آرمی کے زمین پہ بنائی، اس کو کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ کویندر گپتا ہے، اس کے بڑا محلات بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد روپ نگر میں دیکھیے وائٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اسی طرح انہیں لوگوں نے بڑے بڑے سکول سرکاری زمینوں پہ بنائے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل سرکاری زمینوں میں ان کے لوگوں نے بنائے. ان کو کیوں نہیں چھیڑ چھاڑ کیا جائے؟ جنگلات میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں لوگوں نے، ان کو کیوں نہیں چڑھ رہے؟ غریبوں پہ آ رہے ہیں. وہی میں شرم کی بات ہے. آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غریب لوگوں کو ہی چھیڑا جا رہا ہے. اور جو بڑے بڑے لوگ لینڈ گریبرز، لینڈ زمینیں جو ہے قبضے میں کر کے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا. نہ کہ اس میں بھاجپا کے بھی بہت سارے دراصل اگر جب تک نہ LG صاحب یہ آرڈر نکالیں گے کہ ہم اس کا حدود کیا رکھیں گے، ہم کیٹیگری کیا رکھیں گے، تب ہم دیکھیں گے. ورنہ ہم نے پورے اسٹیٹ میں جو پہلے پروٹیسٹ کیا DAP پارٹی نے، آزاد صاحب کی پارٹی نے، اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. جہاں تک کل کشتواڑ میں ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم بلاک وائز کریں گے. پھر ہم بلاک میں جائیں گے، ہر بلاک ریاست کے ہر بلاک میں پروٹیسٹ ہوگا. اور آج آپ نے دیکھا اتنی بارش اور برف باری میں ایمبولینسز بھی آ رہے، لوگوں کو ہم نے رکایا تب بھی ہزاروں لوگ پروٹیسٹ میں آئے. اور ہم نے DC ڈوڈا کو میمورنڈم دیا. انہوں نے کہا کہ ہم LG صاحب کو دیں گے. واقعی اس میں دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں انسٹرکشن بھی آئی ہے کہ ہم اس میں آپ کو جب تک نا LG صاحب کوئی آرڈر نکالے، اسی سرکار کا آرڈر ہے 31 تک سب لوگ زمین لی جائے. وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ A گروپ کو لیں گے، B گروپ کو لیں گے. بھائی آپ کرنا شروع بڑے سے کرو، اور وائٹ پیپر نکالو، صاف ستھرا آرڈر نکالو کہ کن کو لینی ہے کن کو نہیں لینی ہے. یہ آپ ہمارے لوگوں نے پڑھائی کرنے کے لیے جہاں جموں میں یا کشمیر میں 3-3 4-4 5 مرلہ لے کے مکانات بنائے. جب ملٹنسی ہوئی تو ملٹنسی میں لوگوں نے یہاں سے بھاگ کر، بہت سارے لوگ ہمارے وہاں جموں میں بسے ہوئے ہیں، 2 مرلہ 3 مرلہ خرید کر کے زمین لیے، قیمت دے کے زمین لی ہے، 4-4 2-2 3-3 لاکھ روپے مرلہ لیا ہے وہاں پہ زمین. اور آپ ان کو اجاڑ دیں گے. آپ کہتے ہیں جموں کشمیر کو خوشحال جموں کشمیر بنانا چاہتے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے اندھے قانون، کالے قانون کیا کر رہے ہیں؟ آپ منریگا میں بھی حاضری لگا رہے ہیں، 228 روپے لے رہے ہیں لوگوں سے، اور یہ پر ڈے جو ان کا ویجز دے رہے ہیں، اور بازار میں 600 اور 500 روپیہ ہے. وہ بھی آرڈر غلط ہے، اس کو بھی ریوک کرنا چاہیے. یوٹی بننے کے بعد یہ تباہی سارے آرڈر غلط ہو رہے ہیں سارے ٹوٹل. یہ ان پہ اگر یہاں ہماری ریاست کے کوئی کمشنر ہوتے، ہماری ریاست کے ایڈوائزر ہوتے کسی بھی طبقے سے،
تاکہ وہ دیکھ لیں. ان کو پتہ تھا اس ریاست کا یہاں کی مالی حالات کیا ہے, غربت کتنی ہے, ٹورزم کا آج سسٹم کوئی نہیں ہے, نئے ڈیسٹینیشن نہیں بنائے گئے ہیں, بے روزگاری اتنی ہے, اتنے 32% نوجوان بے روزگار ہیں, HR ورکر سڑکوں پہ ہیں, NYC سڑکوں پہ ہیں, ریبر جنگلات ریبر خیل جو ہے سڑکوں پہ ہیں, HR ورکر بجلی پانی کے ورکر جو ہے, ڈیلی ویجر جو ہے, کیجول لیبر جو ہے, NHM کے پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے, ڈاکٹر جو لگے ہیں جن کو 10 سال ہوئے ان کو پرمٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. تمام بچیاں لے کے آپ نے دیکھا ریبر کھیل کے بچے, آپ نے دیکھا وہ NYC کے بچے کس طرح سے روڈ پہ ہے. یہی حال کشمیری پنڈتوں کا ہے. وہاں سلیکٹڈ کلنگ ہو گئی. آزاد صاحب نے کہا تھا ان کو تب تک تنخواہ بھی دیجیے اور جموں میں تب تک فار دا ٹائم بھی ان کو ڈپلائی کریے جب تک حالات ٹھیک ہو جائے. وہ بھی نہیں کیا. یہ کسی کے سکے ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایسے غلط آرڈر نکال کے. لہٰذا LG صاحب سے گزارش ہے کہ آرڈر کو واپس لینا پڑے. پھر اس کے علاوہ بھارت جوڑو یاترا جس طرح بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ جڑ رہی ہیں, چاہے NC ہو, PDP ہو, بہت سارے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے اس سے دور. اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ کہ ان کو جو بھی مل رہا ہے اس کو جوڑ رہے ہیں. آپ بتائیں پورے ہندوستان میں کون جڑا ان کے ساتھ؟ جتنے بھی سیکولر لیڈر ہیں, آپ کیرلا کی بات کریے, آپ بنگال کی بات کریے, آپ تامل ناڈو کی بات کریے, آپ بہار کی بات کریے, آپ کیا کہ کرناٹکا کی بات کریے, آپ آندھرا کی بات کریے, آپ باقی دلی کی بات کریے, آپ پنجاب کی بات کریے. کون سیکولر لیڈر ان کے ساتھ ملا؟ یا جموں میں ملے, اب فاروق صاحب تو ملے ہیں مگر عمر صاحب نہیں تو بالکل صاف رات کہ دیا کہ اگر ریپسٹ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ لوگ جن نے آسپا کے قتل کرنے کے بعد وہ لوگ ان کے ساتھ جڑے اور ان کے باضابطہ بڑے بڑے بینر بڑی ہوڈنگیں پنجاب سے لے کر یہاں بانہال تک لگ جائیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑنے والے نہیں ہیں. ہماری پارٹی کے ایماندار دیانتدار لوگوں کی, ہماری پارٹی کا داور لیڈر غلام نبی آزاد صاحب کی صاف ستھرا پارٹی. ہم ریاست کو سنبھالنا چاہتے ہیں, ہم ریاست میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم ریاست میں تعمیر و ترقی کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, ہم ریاست میں ہندو مسلم بھائی چارہ لانا چاہتے ہیں. یہ تو یاترا جموں کشمیر میں آئے, یہ تو پکنک کر کے چلے جائیں گے. یہ سیل کرنے آئے ہیں شمال مالی باغ میں, ہم تو اپنے گھر چلے وہی سیل کریں گے. سیل کرنے آئے, دوڑ رہے ہیں 2-4 کلومیٹر, اس کے بعد بیٹھ کے عیش عشرت کر رہے ہیں. نہیں, جس طرح چودھری لال سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس یاترا کو جو ہے جوائن کر رہے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں نراش ہو کے جو ہے مجھے بڑا افسوس ہو گیا کہ وہ گئے جس دم سے گیا تھا. کہتے اس میں ایک شعر میں بتاؤں گا, سمجھ آئے گی اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. یہ ہے ہمارے لال سنگھ جی. بڑا افسوس ہے, میرا دوست تھا اور آج کیا ہو گیا ان کا, بہت ہی افسوس کی بات ہے. شرمسار باقیوں کو ہونا پڑا. تو آخر میں اس یاترا کو لے کے آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ بس یہ تو سیر سپاٹا دنیا ٹورسٹ ہو کے آتی ہے جموں کشمیر میں. یہ بھی آئے ٹورسٹ ہو کے آ کے چلے جائیں گے, برف باری دیکھیں, برف دیکھیں گے, سیل سپاٹا کریں گے تو نکل جائیں گے, اور کیا ہونا ہے. شکریہ. تو آپ نے دیکھ لیا کیا کچھ کہنا تھا GM سوڈی کا. ایک تو جس طرح لینڈ ایوکشن کا آرڈر جو ہے سامنے آیا اس سب کو لے کے, اسی کے ساتھ ساتھ میں بھارت جوڑو یاترا کو لے کے بھی بات چیت جو ہے ان سے ہوئی. کیا کچھ کہنا تھا وہ تو آپ نے سن لیا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کے آرڈر خاص طور پر جو ہے سرکار لے رہی ہے, کتنے ٹائم یا کتنی جلدی جو ہے اس کو واپس لیا جائے گا. تو کوشش کریں گے. جی. اور ساتھ میں ہماری ایک ہی پارٹی ریاست جموں کشمیر میں جنہوں نے پہلی دن آرڈر نکلتے ہی قدم اٹھایا. ریاست کے دونوں حصوں میں پروٹیسٹ زبردست ہوا, اور اب ڈسٹرکٹ وائز ہو رہا ہے, اب بلاک وائز ہو رہا ہے. اب دوسری پارٹیاں شرمسار ہیں کہ یہ مدعا جو ہے, جو لوگوں کی آواز جو ہے وہ غلام نبی آزاد صاحب نے پکڑ لی ہے. لوگ مائل ہو چکے ہیں ان کی طرف, جوگ در جوگ آ رہے ہیں ان کی طرف. اب ہم جائیں تو جائیں کہاں, نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اب وہ بھی کرنا چاہتے تھے, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی. خیر, شکریہ.